بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اسی مبارک ماہ سے درود پاک کا ایک خاص الخاص عمل شروع کروایا جا رہا ہے، ایک خاص وظیفہ شروع کروایا جا رہا ہے۔ اور اس مبارک وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے، اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا تو درود پاک پڑھنے والوں سے ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا یہ ذریعہ بنے گا، حضور کی توجہ کے حصول کا یہ ذریعہ بنے گا، حضور کے قرب خاص کے حصول کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اور جب آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے، جب اس درود پاک پڑھنے والوں سے حضور خوش ہوں گے تو حضور کی توجہ انہیں نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کی ٹینشنیں، ان کی مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کی حاجات اللہ کی رحمت سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر پڑ جائے گی نا تو اللہ کی رحمت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھیں عاشقان رسول، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم تشریف لا چکا ہے، اور اس مبارک مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک خاص بات اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے اسی مبارک مہینے میں ہی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی لیے اس ماہ کو ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں حضور کے امتی، حضور کے غلام، حضور سے والہانہ عشق و محبت کرنے والے حضور کی محبت میں ڈوب کر حضور پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور جو اس مبارک مہینے میں درود پاک کی کثرت کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے، اس کو برکتیں کیا ملتی ہیں، فضیلتیں کیا ملتی ہیں، اللہ کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کتنی توجہ فرماتے ہیں۔ سنیے حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نقل فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اپنے خاص فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ ان کا پڑھا گیا درود پاک ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اس درود کو پا کر ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ایک انعام اور بھی اس مبارک مہینے میں درود پاک پڑھنے والوں کو ملے گا کہ اللہ کریم فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ جو مبارک وظیفہ ہے یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور حضور کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، خاص الخاص توجہ کے ساتھ سننا ہے، بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف میں ہی اکیلا کیوں نیکیاں کماؤں، آپ سب بھی کیوں نہ میرے ساتھ شامل ہوں۔ دیکھیں آپ بھی تو حضور کی امتی ہیں، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ سے بھی دین متین کی خدمت کا کام لیا جائے۔ دیکھیں آپ میری درود فیملی ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، اور ہم سب جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ثواب کے حقدار بنیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ جتنا بھی درود پاک پڑھا جائے گا ان تمام کی تعداد کے برابر اور ان کے پڑھے گئے درود پاک کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب کو شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں اب کرنا یوں ہے کہ روزانہ 700 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طرح ہے، توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔
ٹھیک ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، قبول بھی ہوتا ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے، لیکن بات یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ ہمیں نصیب ہو، اور یہ تب ہوگی کہ جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، کامل ادب و آداب کے ساتھ اور مکمل دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے حضور کی محبت میں ڈوب کر جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کی وہ برکتیں ہمیں ملیں گی کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، درود پاک کوئی سا بھی جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی سب سے افضل درود پاک ہے، 700 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، الحمدللہ ہزاروں پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو جو درود پاک آپ کو درست مخارج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا تو توجہ خود بخود ہی بننا شروع ہو جاتی ہے، ادب و اداب کے ساتھ یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور سمجھے کہ ایک کیفیت بھی بنتی ہے اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، اللہ یہ حضور کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے والوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے، اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود پاک کہ جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ 700 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے، دوسرے دن کوئی اور درود پاک پڑھنے، تیسرے دن کوئی اور درود پاک پڑھنے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ رجوع قلب ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، حضور کی محبت میں ڈوب کر جب درود پاک پڑھیں گے، اور جب اس تصور کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے کہ آپ کا جو پڑھا گیا درود پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور آپ کے پڑھے گئے درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ پر توجہ بھی فرما رہے ہیں، جب اس کیفیت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے، خود کو مواجہ شریف کے سامنے حاضر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے، خود کو مسجد نبی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہوا جب آپ تصور کریں گے تو وہ برکتیں آپ کو ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر کوئی بیٹھ کر ایک جگہ نہیں پڑھ سکتا تو چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جتنا موقع میسر آئے، جتنی تعداد بیٹھ کر پڑھنے کی میسر آئے تو کوشش کیجیے گا کہ کچھ نہ کچھ تعداد آپ کی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھی جائے۔ حیض کی حالت میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ باوضو پڑھیے گا۔ اگر باوضو رہنا ممکن نہ ہو، باوضو آپ کے لیے پڑھنا ممکن نہ ہو تو بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ توجہ آپ کی ضرور ہونی چاہیے، اور جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد کوشش کیجیے گا کہ ایسے 5 منٹس کا مراقبہ کر لیجیے گا کہ خود کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر تصور کرتے ہوئے جو ہے وہ مراقبہ کیجیے گا۔ اس پر ایک علیحدہ میں ویڈیو بناؤں گا مراقبے کے حوالے سے کہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی برکتیں کیا ملتی ہیں۔ بہرحال تصور آپ نے قائم کرنا ہے 5 منٹس آنکھیں بند کر کے کہ گویا کہ مواجہ شریف کے سامنے آپ حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر آپ پر پڑ رہی ہے۔ صرف یہ مراقبہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے جو بھی جائز حاجات ہوں ان کے لیے آپ نے دعا کر لینی ہے، اور آپ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور، مجھے بڑی خوشی ہوگی جب آپ بتائیں گے کہ کون کون اس مبارک وظیفے کو میرے ساتھ کر رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ کرے کہ یہ جو آپ وظیفہ پڑھیں یہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا بہترین ذریعہ بنے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص آپ کو نصیب ہو، حضور کی میٹھی نظر آپ پر پڑ جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، اور اللہ کرے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں آپ کو اس وظیفے کی برکت سے زیارت نصیب ہو۔